الحمد لله الذي وفقنا لسلوك صراطه المستقيم وجنبنا بفضله ورحمته طريق أصحاب الجحيم ومن علينا بمتابعة نبيه الكريم فضلا من الله ونعمة والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية والدراية والتعليم. أما بعد، قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنیا. عزت معاب صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء اکرام اور سامنے تشریف فرما سامعین نظام، آج کی اس پر رونق علمی محفل میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ فتنے شکیلیت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، اگر ہم قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے بات نکل کر آتی ہے کہ قرب قیامت بہت سارے فتنے رونما ہوں گے. یہ فتنے ہمارے گھروں پر بارش کے مانند برسیں گے. یہ اس قدر آزمائشی ہوں گے کہ بندے صبح کو مسلم تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے. یہ ہر خاص و عام کو اپنا شکار بنائیں گے. ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے واقع ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ان اسامۃ رضی اللہ عنہ قال: اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اطم من اطام المدینہ فقال: هل ترون ما ارى انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک ٹیلے پر چڑھ کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا: نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر بارش کے مانند برسیں گے. ایک دوسری روایت میں یوں فرمایا: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان فتنوں سے پہلے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. ان فتنوں میں صبح انسان مومن ہوگا اور شام میں کافر، یا شام میں مومن تو صبح کافر، اپنا دین و ایمان دنیاوی سامان کے عوض بیچتا ہوگا. معزز سامعین اکرام، اس بات میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے. ہم اس خوفناک ماحول میں سانس لے رہے ہیں جہاں آزمائشوں کی بساط بچھی ہوئی ہے. یہاں ہر روز کوئی نہ کوئی فتنوں کے جال میں گھر کر تباہ ہو رہا ہے. آج کفر اپنی پوری توانائی کے ساتھ حملہ آور ہے. ذرا سی غفلت اور لمحے بھر میں بندہ مومن سے کافر بن جاتا ہے. امت محمدیہ کی آزمائش کا ایسا سخت ترین زمانہ اگرچہ تاریخ میں پہلے بھی رہا ہو، مگر ان خوفناک اسلحوں کے ساتھ نہیں، اس تسلسل اور روانی کے ساتھ نہیں، ادھر حشر سامانی اور فریب کاری کے ساتھ نہیں جیسا کہ آج ہے. آج روئے زمین کا شاید ہی کوئی ایسا گوشہ ہو جو فتنوں سے محفوظ ہو. یہاں ہر طرف فتنوں کا بازار گرم ہے. کہیں گمراہ فرقوں اور باطل تحریکیوں کا فتنہ، کہیں بدعقیدی و بدعملی کا فتنہ، کہیں مادیت پسندی و نفس پرستی کا فتنہ، کہیں الحاد و دہریت کا فتنہ، کہیں تہذیبی زوال اور حیا باختگی کا فتنہ، کہیں اسلام دشمنی اور گروہ بندی کا فتنہ، کہیں خود کو مہدی موعود اور مسیح ظاہر کر کے مسلمانوں کا استحصال کرنے والے ضمیر فروشوں کا فتنہ. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ فتنہ شکیلیت بھی ہے، جس کی ابتدا دعوی مہدویت اور انتہا دعوی مسیحیت ہے. مہدویت اور مسیحیت کا دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں. شروع اسلام سے لے کر آج تک آئے دن کوئی نہ کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہی رہتا ہے. اگر صرف بر اعظم ایشیا کی موجودہ صورتحال کی بات کی جائے اور اس پر ایک سرسری نظر دوڑائی جائے تو یہ بات سامنے نکل کر آتی ہے کہ آج کئی مدعیان مہدویت اپنے اپنے بساط کے مطابق عوام الناس کو گمراہ کرنے میں قسمت آزمائی کرتے پھر رہے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق ملک ایران کے مختلف جیلوں میں 3000 سے زائد ایسے افراد ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. واضح رہے کہ یہ اعداد و شمار 2007 تا 2013 کے درمیان کے ہیں.
ہمارا ملک ہندوستان بھی اس قسم کے دعویداروں سے خالی نہیں رہتا. یہاں بھی تقریباً ہر سال کسی نہ کسی علاقے میں 2-4 خود ساختہ مدعیان مہدی قسمت آزما پیدا ہو ہی جاتے ہیں. ایسے میں شکیل بن حنیف کا مہدویت یا مسیحیت کا دعویٰ نیا جال لایا پرانا شکاری کا مصداق ہے. حضرات گرامی، قبل اس کے کہ شکیل بن حنیف کے فتنے پر رد نیز قرب قیامت ہونے والی نشانیوں کے سلسلے میں کچھ اصول و ضوابط کی طرف اشارہ کیا جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے شکیل بن حنیف کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. نام و نسب: اس کا نام شکیل احمد خان ہے، والد کا نام محمد حنیف خان جبکہ والدہ کا نام صنوبر ہے. ایک اندازے کے مطابق اس کی پیدائش اس کے آبائی وطن ضلع دربھنگا بہار عثمان پور رتن پورہ نامی گاؤں میں 1968 میں ہوئی. اس کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: شکیل احمد خان بن محمد حنیف خان بن محمد بشیر خان بن وحید خان بن واحد خان بن مصاحب خان بن اکبر علی خان بن غلام رسول خان بن عثمان خان. تعلیم: شکیل کی تعلیم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی تعلیم اسکول اور کالج کی ہے. اس نے 1986 میں 12ویں کلاس پاس کیا. اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے دربھنگا سے پٹنہ آیا، پر آگے چل کر اسے اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کرنا پڑا. اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ایک شام عشاء سے کچھ پہلے اللہ پاک کی طرف سے مجھ پر دین کی ذمہ داری سونپی گئی، جس کی وجہ سے مجھے اپنے کالج کی پڑھائی چھوڑ کر اس کام میں لگنا پڑا. مہدویت کی تبلیغ کا آغاز اور اس کا طریقہ کار: شکیل نے اپنے مہدویت و مسیحیت کی تبلیغ کا آغاز دہلی سے کیا. پہلے محلہ نبی کریم کو اپنے سرگرمیوں کا مرکز بنایا، پھر لکشمی نگر کے 2 مختلف علاقوں میں ایک کے بعد دیگرے رہ کر اپنے مشن کو چلایا. ان علاقوں میں اس نے خاص کر مختلف یونیورسٹیوں کالجز میں زیر تعلیم نوجوان طبقوں کو اپنا نشانہ بنانے کا ہدف سیٹ کیا، لیکن کچھ ہی دنوں میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور بالآخر دہلی کو خیر آباد کہنا پڑا. دہلی کو خیر آباد کہتے اس نے اپنا رخ مہاراشٹر کی طرف موڑا اور اسی ریاست کے ضلع اورنگ آباد میں مستقل سکونت اختیار کر لی. فی الحال وہ اپنے حواریوں کے ساتھ اورنگ آباد کے علاقے رحمت نگر میں رہتا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ اسے یہ علاقہ اس کے کسی مرید نے خرید کر گفٹ کیا ہے. طریقہ کار: شکیلیت کی طرف دعوت دینے والے داعیوں کا طریقہ بہت ہی پوشیدہ ہے. یہ خفیہ طور پر اپنا نیٹ ورک ایسے نوجوانوں سے جوڑتے ہیں جن کا تعلق مدارس، مساجد، دروس و محاضرات اور معتبر علماء دین سے بالکل نہ ہو. مثلا کالج، اسکول، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ یہ نوجوانوں اور عوام الناس کو شکار بنانے کے لیے اپنا حلیہ کچھ اس طرح بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان سے بڑا متبع سنت کوئی نہیں. یہی سچے پکے دیندار حضرات ہیں. یہ لمبی داڑیاں رکھتے ہیں، لباس میں لمبے کرتے، اونچی شلوار کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور گفتگو میں بار بار ایسے کلمات دہراتے رہتے ہیں جس سے دینداری چھلکے. شکیلی بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنا فتنہ پھیلاتے ہیں. وہ دعوت دیتے وقت یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ مدعو کے ذہن میں علماء دین کی تصویر بگاڑ دی جائے تاکہ وہ ان باتوں کی تصدیق کرانے کے لیے ان کی طرف رجوع نہ کریں. وہ اپنے مدعو کو یہ سکھاتے ہیں کہ علماء کو قیامت کی نشانیوں کا کچھ علم نہیں ہوتا. انہیں دراصل یہ حدیثیں پڑھا ہی نہیں جاتی. وہ تو صرف چند منتخب ایسے ابواب پڑھے ہوئے ہوتے ہیں جن کا تعلق نماز، روزے جیسے مسائل سے ہوتا ہے تاکہ یہ کسی مسجد کے امام یا کسی مدرسے کے مدرس بن سکیں. قیامت کی نشانیوں میں وہ سب سے پہلے دجال کے سلسلے میں آئی احادیث پر گفتگو کرتے ہیں. وہ ان احادیث کو امریکہ اور فرانس پر فٹ کر انہیں دجال ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ دجال کی ایک آنکھ سے سیٹلائٹ مراد لیتے ہیں جبکہ اس کی سواری کی تعویل جنگی جہاز سے کرتے ہیں. دجال کی بابت گفتگو کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ دجال کی آمد کے بعد امام مہدی اور مسیح علیہ السلام آئیں گے. لہذا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ دجال آ چکا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ ہستیاں بھی آ چکی ہوں گی، اور سچ تو یہی ہے کہ دونوں شخصیات آ چکی ہیں اور وہ شکیل بن حنیف کے سوا کوئی اور نہیں. اب ہمارے پاس نجات کا بس یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. مدعو جو ہی ان کے جھانسے میں آ کر بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے فوراً اسے صوبائی امیر کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد بھیج کر شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کرا دی جاتی ہے. شکیلی سرگرمیوں کی رپورٹ. شکیل احمد خان 2004 سے اپنے باطل افکار و خیالات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. 2017 ملت ٹائمز کو معتبر ذرائع کے ذریعے دی گئی خبروں کے مطابق ہندوستان بھر میں 10,000 سے زائد مسلمان اس فتنے کا شکار ہو کر مرتد ہو چکے ہیں. بہار، یو پی اور مدھیہ پردیش جیسی ریاستیں اس فتنے سے زیادہ متاثر ہیں. اس کے علاوہ آندھرا پردیش، مہاراشٹر، کرناٹکا، گوا سمیت متعدد صوبوں میں بھی یہ فتنہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. حاضرین مجلس، قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں وارد احادیث کو سمجھنے کے شرعی اصول، فتن و ملاحم کے احادیث کو خاص واقعہ یا کسی معین شخص پر فٹ کرنے کے تعلق سے سلف صالحین کے بنائے ہوئے قواعد،
نیز ان علامتوں کو غلط جگہ پر فٹ کرنے کے برے اثرات، ان ساری چیزوں کا ذکر مضمون میں موجود ہے۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے یہاں ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ فتنہ شکیلیت پر رد۔ اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ شکیل بن حنیف کی تحریک باطل ہے، اس کی دعوت فتنے کے سوا کچھ بھی نہیں، نہ ہی وہ امام مہدی ہے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے جتنے بھی دعوے ہیں وہ سب جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے۔ وہ مسلمانوں کے بیچ دشمنان اسلام کا ایک کارندہ ہے، جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو کمزور بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی یہ تحریک اور یہ فتنہ ان وجوہات کے بنا پر باطل ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کا بچہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ امام مہدی ایک ہی ہوں گے۔ ہر بر اعظم اور ہر ملک کے لیے الگ الگ مہدی نہیں ہوں گے، ایک ہی ساتھ کئی مہدی رونما نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم اگر آج عالمی سطح پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر جانب مہدویت کا دعویٰ کرنے والے نظر آتے ہیں۔ کوئی مکے میں تو کوئی مدینے میں، کوئی یمن میں تو کوئی شام میں، کوئی ایران میں تو کوئی توران میں، کوئی ہندوستان میں تو کوئی پاکستان میں، کوئی اورنگ آباد میں تو کوئی احمد آباد میں۔ ایسے میں شکیل اور شکیلیوں سے سوال یہ ہے کہ وہ اپنے مہدی کو دوسرے مہدیوں سے کیسے الگ کریں گے، اسے سچا مہدی کیسے ثابت کریں گے۔ نمبر 2، مہدویت کا دعویٰ ہی اصلاً مہدی نہ ہونے پر سب سے واضح اور بڑا ثبوت ہے، کیونکہ حدیثوں کی روشنی میں اصلی اور سچے مہدی خود کو مہدی نہیں کہیں گے اور نہ اس کا دعویٰ کریں گے۔ لوگ از خود رات ہی رات انہیں امام بنا کر ان سے بیعت کر لیں گے۔ نمبر 3، احادیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ ان کے نام، کام، حلیہ اور آنے کی جگہ سب کا ذکر الگ الگ کیا گیا ہے۔ ان تمام نشانیوں میں کوئی ایک بھی شکیل پر فٹ نہیں ہوتی ہے، پھر بھی یہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ بیک وقت مہدی بھی ہے اور مسیح بھی۔ اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے یا اس زندگی کی۔ نمبر 4، حدیث رسول میں امام مہدی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ شکیل کا نام سرکاری کاغذات کے مطابق شکیل احمد بن محمد حنیف ہے، نہ کہ محمد بن عبداللہ۔ ساتھ ہی اگر جائے پیدائش کی بات کی جائے تو امام مہدی کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی، اور رہی شکیل خان کی بات تو اس کی پیدائش مدینہ کے بجائے شمال ہند کی ایک ریاست بہار کی مضافات دربھنگا کے ایک گاؤں عثمان پورہ میں ہوئی ہے۔ نمبر 5، حدیث رسول میں امام مہدی کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہوں گے اور ان کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تک پہنچے گا، جبکہ شکیل کا تعلق خان سے ہے۔ اور میں نے جو ہے ان کا نسب نامہ اسی لیے یہاں پر ذکر کیا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کی جو ہے اصل کہاں سے ہے، تو اس سے وہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا تعلق خان سے ہے۔ یہ حضرت تو اہل عرب میں سے بھی نہیں ہے، چہ جائے کہ اہل بیت اور حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں۔ نمبر 6، حدیث رسول میں امام مہدی کے حلیے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ روشن کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے یعنی گورے رنگ کے ہوں گے، جبکہ شکیل احمد کا حلیہ ایسا نہیں ہے، ان کا کلر اس طریقے سے نہیں ہے، آپ لوگ معلومات لے سکتے ہیں۔ نیز حدیث میں صاف الفاظ میں موجود ہے کہ وہ سب کے سامنے ہوں گے، ان کا ظہور ہوگا، جبکہ شکیل روپوش ہے اور ظہور سے خائف۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں خبر دی ہے کہ ان سے پہلے دنیا بھر میں ظلم ناانصافی کا دورہ ہوگا اور وہ ظلم کا خاتمہ کر کے دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کر دیں گے۔ رہی شکیل خان کی بات تو آج اسے مہدویت کا دعویٰ کیے ہوئے 20 سے 22 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن دنیا کے حالات یہ ہیں کہ یہاں روز بروز ظلم و زیادتی بڑھتی جا رہی ہے، ناانصافی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور یہ فی الحال جس سرزمین پر رہ رہے ہیں وہ مہاراشٹر کا ایسا علاقہ ہے جو اکثر قحط سالی کا شکار رہتا ہے۔ یہیں کے کسان سب سے زیادہ خودکشی کرتے ہیں۔ نمبر 8، امام مہدی کے تعلق سے روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ عیسائیوں کو شکست دیں گے۔ ان کا قیام دمشق کے جامع مسجد میں ہوگا۔ ان کی شناخت کے 6 سال کے بعد دجال کا خروج ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی مدد کے خاطر آسمان سے اتارا جائے گا۔ وہ امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی کے بیعت کے بعد والی زندگی 7 سے 9 سال تک رہے گی، جبکہ شکیل بن حنیف کا قیام مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد میں ہے۔ اسے مہدیت کے دعویٰ کیے ہوئے لگ بھگ 20 سال ہو رہے ہیں، لیکن اب تک وہ زندہ ہے۔ شکیل نے ابھی تک کسی کو شکست نہیں دی اور نہ ہی اس کا امکان ہے۔ وہ تو فی الحال جس کنڈیشن میں ہے، ایسے میں تو ایک مکھی نہیں مار سکتا۔ عیسائیوں کو شکست دینے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ نمبر 2، متعدد احادیث میں حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کے سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، جبکہ یہ شکیل بن حنیف آسمان سے نہیں بلکہ عثمان پورہ نامی ایک گاؤں میں اپنے والد حنیف کے ہاں پیدا ہوا ہے۔
نمبر 10 قرآن مجید کی آیت وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، جبکہ شکیل جی کا حال یہ ہے کہ اب تک ان کے ہاتھ پر ایک بھی عیسائی اسلام نہیں لایا۔ نمبر 11 حدیث کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ دمشق میں عین اس وقت نازل ہوں گے جب نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ وہ جامع دمشق کے شرقی مینارے کے پاس نزول فرمائیں گے۔ نزول کے وقت وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی جو مصلی پر جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر وہ امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ رہی شکیل میاں کی بات تو اس نے نہ دمشق دیکھا ہے نہ ہی اس کا نزول دمشق میں ہوا ہے، وہ تو بہار میں پیدا ہوا اور دہلی میں دعویٰ کیا، لہذا اس کا اس حدیث سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نمبر 12 حدیث رسول میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو کئی بار جانچا اور اسے دجال کہنے میں احتیاط برتا۔ بھلا بتائیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے میں اس قدر محتاط ہوں تو کیا دوسروں کو اس میں مزید محتاط رہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ضرورت ہے، لیکن شکیل بن حنیف نے اس مسئلے میں ذرا بھی احتیاط نہیں کیا اور حد تو یہ کر دی کہ اس نے دجال کو انسان نہیں بلکہ کسی ملک یا شہر کا نام سمجھا، چنانچہ اس نے امریکہ اور فرانس کے لفظی مجموعے کو دجال سے تشبیہ دینے کی کوشش کی۔ واضح رہے کہ دجال کی بابت شکیلیوں کا یہ ایسا بے بنیاد دعویٰ ہے کہ کوئی بھی آدمی جسے اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے انہیں صحیح مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اتنی تفصیلی گفتگو کی ہے جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک انسان ہی ہوگا، دو ممالک کا مجموعہ یا سیٹلائٹ یا فائٹر پلین نہیں۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بالکل واضح طور پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تو ایک سرخ رنگ کا موٹا شخص تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے، دائنی آنکھ سے کانا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ وہ قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی ابن قطن کے مشابہ تھا۔ ان واضح نشانیوں کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بھی عقل مند شخص یہ کہے کہ دجال ایک شخص نہ ہو کر دو ممالک کا مجموعہ ہے، لہذا شکیلیوں کا یہ دعویٰ بے بنیاد اور صریح جھوٹ اور جہالت پر مبنی ہے۔ یہاں اس دعوے پر بھی تردید کرنا ضروری ہے کہ دجال کی آنکھ سے مراد سیٹلائٹ ہے جیسا کہ ان حضرات کا کہنا ہے، جبکہ سچائی اس میں ہے کہ ان کا یہ دعویٰ بھی پچھلے دعوے کے مانند باطل اور جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، جبکہ آج سیٹلائٹ دونوں شہروں کے حدود کے اندر موجود ہے اور وہاں اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ان کے علاوہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بابت اور بھی علامتیں یا پیشین گوئیاں اس میں موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ مذکورہ چند باتیں ہی اس کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ اس فتنے کا مقابلے کا صحیح طریقہ، شکیل بن حنیف کے فتنے پر قابو پانے کے لیے جن باتوں سے مدد لی جا سکتی ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1 تمام مساجد میں جمعہ کی نماز کے موقع پر اس سلسلے میں گفتگو کر لوگوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 2 سلف صالحین کے منہج کو مضبوطی سے تھاما جائے، اسی پر اعتماد کیا جائے، کیونکہ اسی میں عافیت ہے اور یہی سبیل المومنین ہے۔ اس کی اتباع کو اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا ہے اور اس کی مخالفت پر جہنم کی وعید سنائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کی مخالفت کا مرتکب ہوگا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 3 ماہ رمضان میں مساجد کے ذمہ داروں کو چوکنا رہنے کی ضرورت۔ عام طور سے اس مہینے میں لوگ افطار اور تراویح کے وقت مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنا تعلق مسجدوں میں جوڑتا ہے، ایسے میں شکیلی ٹولہ موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے، لوگوں کو اپنے فتنے کا شکار بناتا ہے۔ یہ ٹولہ اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کے نام پر اپنی دعوت کو پھیلانے میں پوری جان لگاتا ہے، لہذا مسجدوں کے ذمہ داران کو یہاں پر مزید چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 عوام کو علماء سے جوڑا جائے۔ 1400 سالہ اسلامی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ جب تک عوام الناس خود کو علماء اور مشائخ سے جوڑے رکھے اور ان کے تابع رہ کر زندگی گزارتے رہے، ان کے دین پر کوئی آفت نہ آ سکی اور نہ ہی وہ کسی الحاد اور زندگی کا شکار ہو سکے۔ اس کے برخلاف جب انہوں نے علماء ربانیین کی سرپرستی اور رہنمائی سے اپنے آپ کو دور رکھا تب مختلف قسم کے فتنے ان کے دروازوں تک دستک دی، لہذا انہیں چاہیے کہ علماء کرام سے قریب رہیں اور ان سے بھرپور استفادہ کریں، معتبر اہل علم کے علاوہ کسی کی نہ سنیں
اور نہ ہی ان کا لٹریچر پڑھیں۔ کسی شخص کی باتوں اور سرگرمیوں پر ذرا بھی شبہ ہو تو فوراً علماء کی طرف رجوع کر کے انہیں ان باتوں سے مطلع کریں۔ نمبر 5، علماء دین ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے بالکل مستعد و تیار رہیں، قلمی و لسانی جہاد کریں، لوگوں کی ذہنی تربیت کریں، دروس و خطبات جمعہ میں ان کی فتنوں کا صحیح سے پردہ فاش کریں۔ نمبر 6، والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کریں، ان کی تربیت اسلامی ڈھنگ سے کریں، گھر کا ماحول دینی بنائیں، ان کے ذہن و دماغ میں دین کی بنیادی باتیں راسخ کریں، صحیح منہج کی طرف رہنمائی کریں اور منہجیت کے تئیں ٹھوس بنائیں۔ نمبر 7، عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی اور دجال کے بارے میں لوگوں کو صحیح انفارمیشن فراہم کرنے کی خاطر بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد کرائی جائیں۔ نمبر 8، کتاب الفتن اور امام مہدی کے تعلق سے آئی تفصیلات کو عوام الناس کے سامنے لایا جائے، ان موضوعات پر کتابیں لکھی جائیں، اس تعلق سے پمفلیٹ وغیرہ چھپا کر لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ نمبر 9، دنیا کی رنگینیوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، دنیاوی حرص و لالچ سے بچیں، حلال کمائی کھائیں۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ غربت و افلاس کا فائدہ اٹھا کر آپ کے اور ہمارے دین اور عقیدے پر حملہ کر دیں اور ہمیں شکیلی فتنے کا شکار بنا دیں۔ نمبر 10، اہل ثروت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آس پاس کے مسلمانوں کے حالات پر نظر رکھیں۔ یاد رکھیں، غربت اور محتاجگی انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے، جیسا کہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، کاد الفقر یکون کفرن۔ شکیل بن حنیف نے اپنے فتنے کو مضبوطی دینے کے خاطر اس قسم کے حربے کا استعمال کیا ہے۔ مہدویت اور مسیحیت کے دعوے دار کا حکم۔ مہدویت کے دعویٰ کرنے کی بیماری بہت پرانی ہے، شروع اسلام سے لے کر اب تک بہت سارے لوگ اس مرض کا شکار ہوتے رہے ہیں، لیکن اہل علم نے مجرد مہدی کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ النبویہ میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ لہذا مہدویت کے دعویٰ دار کو کافر کہنا مناسب نہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، ان کے عقلوں میں خلل ہے، ان کی طرف توجہ دینا عقل مندوں کا کام نہیں۔ رہی مسیحیت کا دعویٰ کرنے والے کی بات تو بلا شبہ وہ کافر ہے۔ قال اللہ جل وعلا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کافر ہے، اور جو اس کی اتباع کرے وہ بھی کافر ہے۔ ایسے لوگوں سے تعلقات ترک کرنا، ان سے معاملات اور معاشرت میں دوری اور کنارہ کشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل واتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اتباعا نقيا خاليا من البدع والأهواء كما كان عليه سلف هذه الأمة، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه به وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔